السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد محترم کی وفات کے بعد تک مسجد کے اندر ہی عبادت میں مشغول رہے، اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک عورت تھی، اور پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ شوہر ثانی کا انہی سے نکاح کر دے، اور تمام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر متفق تھی۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا کہ موقف شرع شریف کے اس کی شوہر ثانی سے نکاح پڑھا دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے تمہارے شوہر کا نکاح درست نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر ملکہ عورت نے غصہ ہو کر اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کام سے منع کرتے ہیں کہ دختر ربیہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، اور وہ شہر کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو باندھ کر میرے پاس لاؤ۔ تب بمبو جب حکم اس کے کافروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی طرح سے حاضر کیا، وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یحییٰ، اگر تم کہو تو اس شہر کو غارت کر دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، میری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جاؤں۔ وہ بولے کہ ہاں۔ تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، راضی ہوں میں اللہ کے فیصلے پر۔ بالآخر اس بادشاہ مردود نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مار ڈالا۔ جب سر مبارک بدن سے جدا کیا تو پھر کہا، اے بادشاہ، اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح درست نہیں۔ فرشتوں نے یہ حال دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی، یحییٰ علیہ السلام نے کیا گناہ کیا تھا جو اس طرح مارا گیا؟ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہ میرا گہرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ الہی، اپنے دوست کو اس طرح مارتے ہیں؟ ندا آئی، اے فرشتوں، میرے خلق میں وہ مشہور ہے، دشمن کو مارنا اور دوست کو بچا رکھنا، چاہے تاکہ دشمن سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اور دوست سے نفع ہو، اور میں تو اللہ سارے جہانوں کا ہوں، دوست کو مارتا ہوں اور دشمن کو پالتا ہوں، تاکہ میری مخلوق کو معلوم ہو کہ نہ دوست سے مجھ کو نفع ہے نہ دشمن سے مجھ کو ضرر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جانب حق تسلیم کی۔ تب اس ملکہ کافرہ نے اپنی بیٹی کا اپنے شوہر سے نکاح کر دیا۔ اس کے بعد ہی اس پر غضب الہی نازل ہوا۔ کسی کام کے واسطے وہ اپنی چھت پر گئی تھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، چنانچہ ہوا نے اس کو اڑا کر میدان میں پھینک دیا۔ وہاں شیر صحرائی موجود تھا۔ دفتن اس کو پکڑ کر پارا پارا کیا اور پھر کھا گیا۔ الغرض وہ اس طرح سے واصل جہنم ہوئی۔ اس کے بعد اس کا شوہر بھی چند روز ماں اپنی تمام قوم کے غضب الہی سے واصل جہنم ہو گیا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔